اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین۔ یہ حروف مقطعات ہیں جو پہلے ہم نے پڑھے ہیں، ان کی تشریح اور معانی مطالب اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتا ہے کہ اس کے غیبوں میں سے غیب ہے، اور دوسرا کفار کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ اس کی حقیقت بیان کرو، کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ تو اس لیے یہ ان کو متشابہات میں سے بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ معانی واضح کرتی ہیں آیات اور کچھ نہیں، تو جو نہیں کرتی وہ متشابہات ہیں، اور جو بیمار ہیں دلوں کے وہ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ والقرآن الحکیم، اور قسم ہے حکمت والے قرآن کی۔ اور قسم کے بعد جو ہے ہر آدمی جو ہے انسانوں میں سے بھی وہ تو خالق ہے، تو بہرحال قسم اٹھانے کے بعد اہم بات ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اِنَّکَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً آپ بھی نبیوں میں سے ہیں، یعنی جیسے باقی نبی ہیں، انبیاء ہیں، بھیجے گئے ہیں اپنی اپنی قوموں کی طرف، ویسے ہی آپ ہیں، اور آپ پوری دنیا کے لیے بلکہ انسانیت اور جن سب کے لیے آپ ہیں نبی۔ تو یقیناً آپ نبی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دینے کے لیے کہ اگر آپ کی یہ تکذیب کر رہے ہیں تو پہلی جتنی امتیں تھیں انہوں نے بھی اپنے نبیوں کی تکذیب کی، جھٹلایا۔ علی صراط مستقیم، اور دوسری بات جو آپ کو بتائی گئی کہ وہ یہ ہے کہ آپ سیدھے راستے پر ہیں، جس راستے کے لیے ہم ہر رکعت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کی دعا کرتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، تو یہ ہمیں دے۔ اسی راستے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، اور یہ کتاب اتاری گئی ہے غلبے والے اور رحم کرنے والے اللہ کی طرف سے۔ لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، قوماً ایسے لوگوں کو، ما انذر آباؤہم، نہیں ڈرائے گئے ان کے باپ دادا۔ اور کتنا، تقریباً 4000 سال کم و بیش جو ہے ان کی طرف انبیاء نہیں بھیجے گئے اسماعیل علیہ السلام کے بعد۔ فہم غافلون، اور یہ شریعت سے، آسمانی کتابوں سے غافل ہیں، بے خبر ہیں، انہیں خبر نہیں۔ اور مکے والوں کو بھی کئی دفعہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مخاطب کر کے فرمایا کہ کبھی اس طرح بھی کہ یہ دو بستیاں ہیں، ان میں سب سے عظیم آدمی یہ ملا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ہم خود جانتے ہیں اس آدمی کو کہ جو اس ذمہ داری کو نبھانے والا ہے، تو یہ ہمارا کام ہے، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اور اس طرح کے کئی جو ہیں ان کئی دفعہ مکے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم ان نبی کو مانو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو تاکہ ڈرائے جائیں وہ جو ان کے باپ دادا تھے۔ لتنذر، تاکہ آپ ڈرائیں، قوماً ایسے لوگوں کو، ما انذر آباؤہم، ان کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا، فہم غافلون، اور یہ بے خبر تھے۔
لقد حق القول علی اکثرہم، یقیناً یہ بات سچ ٹھہری اکثر لوگوں پر، فہم لا یؤمنون، کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو کون ہیں وہ؟ جو نافرمان ہیں، فاسق ہیں، اور اندر خیر نہیں ہے، اندر برائی ہے، اندر انکار ہے، اندر دین کے ساتھ دشمنی اور اپنے عقیدے اور اپنے عمل میں غلو ہے، تو اس لیے وہ ایمان نہیں لا سکتے، حالانکہ بعض لوگ سنتے بھی رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے ایمان لانے کی۔ انا جعلنا فی اعناقہم، یقیناً ہم ڈالنے والے ہیں ان کی گردنوں میں، اغلالا طوق، فہی الی الاذقان، تو وہ ان کے پھنس جائے گا گردنوں میں، فہم مقمحون، اور وہ اپنی نظریں اور سر نیچے نہیں جھکا سکیں گے، یعنی اوپر ہی۔ جب طوق ڈالے جاتے ہیں تو نہ آدمی ادھر دیکھ سکتا ہے نہ ادھر دیکھ سکتا ہے، تو وہ وزن بھی ہوتا ہے، اور پھر وزن کے بعد وہ تکلیف بھی بڑی دیتا ہے۔ تو یہ اس سے ان کے سر جو ہیں اوپر ہی رہیں گے، نیچے نہیں ہوں گے، نظریں نیچی نہیں ہوں گی، گردن نہیں ہلے گی، تو یہ ان کا معاملہ رہے گا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم بنا دیں گے ان کے آگے دیوار، وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ہم ان کے پیچھے دیوار بنا دیں گے، یعنی ان کو بند کوٹھڑیوں کے اندر جو ہے جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پس ان کو ڈھانپ دیں گے عذاب سے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس یہ نہیں دیکھ سکیں گے۔ یا ہم نے یہ طوق جب ڈالا ہے تو گویا ایسے ہے کہ یہ ڈھانپے گئے ہیں اور یہ دیکھنے کی جو ہے ہمت نہیں رکھتے۔ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، برابر ہے ان پر، أَأَنذَرْتَهُمْ، آپ انہیں ڈرائیں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا نہ ڈرائیں، لَا يُؤْمِنُونَ، تو خطرہ ڈر تو ان کو ہی ہوتا ہے جو یقین کر لیں۔ اگر کسی کو بتی پر، بجلی پر یقین ہی نہ آئے کہ یہ آدمی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، تو وہ تو جا کے ہاتھ ڈالے گا، چمٹ جائے گا تو مر جائے گا۔ تو وہی بچتے ہیں اور بچیں گے جو یقین رکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے۔ اور اسی طرح کنویں کے اندر جان بوجھ کے اپنے آپ کو گرانا کون گرائے گا؟ تو جو سمجھدار لوگ ہیں وہ یقین رکھ لیتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ ایسا ہے، تو پھر وہ کام وہ نہیں کرتے کہ اس کی سزا یہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کے بارے میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو علماء ربانی ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس جرم کرنے کے بعد یہ سزا ہے، یہ سزا ہے، یہ دنیا کے اندر بھی ان کی یہ سزائیں ہیں اور آخرت میں تو پھر ان کی بڑی سزا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سب سے زیادہ اپنے رب کی پہچان رکھتا ہوں اور تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں۔ کیا معنی ہے کہ سب سے بڑے وہ عالم ہے، فوق کل ذی علم علیم، ہر عالم کے اوپر عالم ہے، اور اپنی امت سے سب سے بڑے عالم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے وہ سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، یقیناً آپ ان کو ڈرائیں گے تو فائدہ ہوگا جو اس نصیحت کی تابع داری کرتے ہیں۔ یہ دیکھ لیں کہ اب اس کے آگے کیا بات ہوگی، یعنی نصیحت کرنے کے بعد ماننے والے، اس کے مطابق چلنے والے کون ہیں؟ جن کے اندر تابع داری کی صلاحیت ہو۔ جن کے اندر تابع داری کی صلاحیت ہی نہیں، آپ ماریں، پیٹیں، گالیاں دیں، گھر سے نکال دیں، وہ اپنی نہ شکل بدلیں گے، نہ عقل بدلیں گے، نہ نظریہ بدلیں گے، نہ اعمال بدلیں گے، گھر سے بھاگ جائیں گے۔ اور بعض دفعہ آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں
کہ اس نے گولی مار لی، باپ نے ڈانٹا کہ یہ گناہ چھوڑ دے، گولی مار کے ختم کر لیا، چھتیر کے ساتھ رسا باندھا اور پھایا لے کے مر گیا یا مر گئی۔ تو یہ ایسے ہوتے ہیں معاملے۔ اور کچھ تو ٹیٹ سان، جن کو آپ کہتے ہیں کہ ٹیٹ، ماں سمجھائے، باپ سمجھائے، برادری محلے والے کچھ کہیں کہ یہ کام چھوڑ دو، تو وہ ان کو اثر ہی نہیں ہوتا۔ کیوں کہ اندر تابع داری نہیں ہے۔ تابع داری ہو تو سب کچھ ہے۔ اللہ کی نصیحت کی تابع داری کرنے والے، آپ ان کو ڈرائیں تو ان کو فائدہ ہوگا۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ، اور وہ ڈرتے رہتے ہیں رحمان سے بن دیکھے۔ دنیا کے اندر وہ مطالبہ نہیں کرتے، اور جو نہیں ڈرتے وہ کہتے ہیں رب کو ہمارے سامنے کھڑا کر دو، ہم دیکھ لیں، مشاہدہ کر لیں۔ تو یہ اسی وقت ہی ہوتا ہے جب ان کے اندر سے خوف نکل جائے۔ اور جو اللہ والے ہیں وہ تو خشی الرحمن بالغیب، وہ اس کو بن دیکھے، نہ مطالبہ ہے، یقین ہے کہ ہمارا رب آخر ایک بٹن اور یہ قمیض جو ہے وہ اپنے آپ نہیں بن کے آ جاتی۔ ایک مناظرہ تھا شیخ ثناء اللہ مرسری رحمہ اللہ کا دہریے کے ساتھ، بڑی دیر کی بات ہے، پہلے کی، یعنی 100 سال کے قریب تقریباً پہلے کی بات۔ ابھی نوجوان تھے، علم پڑھ کے آئے تو داریے نے للکار دیا، تو ٹائم دے دیا کہ یہ ٹائم ہے۔ اب داریہ بیٹھا ہے، عوام بیٹھی، دنیا بیٹھی ہے، انتظار کر رہے ہیں، اور شیخ جان بوجھ کے لیٹ ہو گئے، بھاگے ہوئے گئے، یعنی بھاگ کے، گرمی کا موسم، پسینہ آیا ہوا ہے، پہنچے وہاں۔ تو اس داریے نے سوال کیا کہ تو نے ٹائم خود رکھا، خود لیٹ ہو گئے۔ یار چھوڑ بھی دیں، رستے میں دریا تھا اور میں بیڑی تھی نہیں، کچھ تھا نہیں، میں کیسے آتا؟ آخر میں نے دیکھا ایک ٹرالی کو کہ وہ پھٹے بن گئے ہیں، وہ چیری گئی ہے، کیلیں آ گئی ہیں، ٹھکنا شروع ہو گیا، بیڑی بننی شروع ہو گئی، بیڑی تیار، میرے دیکھتے دیکھتے بیڑی تیار ہو گئی، اور اس کے بعد میں بیٹھا پہ بھاگی، مجھے اپنے آپ لا کے کنارے میں لگا دیا، کوئی ملا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، اس نے مجھے پھر آپ بھاگ کے دیکھو، پسینہ میں آ گیا۔ کہتے جھوٹ بولتا ہے۔ کیوں جھوٹ بولتا ہوں؟ کہتے یہ بیڑی کیسے بن گئی اپنے آپ، دریا میں کیسے چل گئی؟ انہوں نے کہا شرم آدمی، شرم نہیں آتی، یہ اتنا بڑا نظام یہ بغیر اللہ کے چل رہا ہے۔ سمجھا گی ویسے کہ اتنا بڑا نظام، یہ سورج، چاند، ستارے، سارا گرمی سردی موسم، تو یہ اپنے آپ چل رہا ہے، اس پر تجھے یقین ہے کہ اپنے آپ چل رہا ہے، ایک بیڑی پر تجھے یقین نہیں آ رہا، شرم نہیں آتی؟ تو بس وہ بھاگ گیا بیچارہ۔ تو یہ ہے بن دیکھے، فبشر ہو، پھر ایسے کو خوشخبری سناؤ، کس کی؟ بمغفرت و اجر کریم، بخشش کی اور اجر بہت پائیدار۔ جو بن دیکھے اللہ سے ڈریں، خوف رہے، ہیبت رہے دل کے اوپر۔ انا نحن نحیی الموتى، ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو، ونکتب، اور ہم لکھ لیتے ما قدموا وآثارہم، انہوں نے جو آگے بھیجا ہے اور جو ان کے نشانات ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ زمین پر چلنے سے قدموں کے نشان پڑتے ہیں، ان کے نشان بھی مال کالوں کے مٹ جاتے ہیں ہوا سے۔ نشانوں کے بارے میں بھی پتہ ہے، ذرات کے بارے میں پتہ ہے، کہاں کہاں انہوں نے جانا ہے وہ بھی پتہ ہے، کیا کرنا ہے پتہ ہے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، اور ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر لیا لکھ کر، فی امام مبین، ایک روشن امام میں کتاب۔ صدق اللہ